سماجی لعنت ہے اور دنیا کے تمام ماہرین سماجیات اس مسئلے پر اتفاق کرتے ہیں۔ انسان کے سامنے انسان کے پھیلے ہوئے ہاتھ تاریخ میں ہمیشہ سے موجود رہے ہیں۔ گداگری ایک لعنت ہے جو ہر چھوٹے بڑے شہر میں مافیا کی طرح پھیلتی جا رہی ہے۔ جدید ترین ٹیکنالوجی نے گداگری کی صنعت کو بھی جدید رنگ دے دیا ہے۔ مانگنے کے نت نئے طریقے، انوکھے انداز اور لاجواب اداکاری نے اس صنعت کو ایسا فروغ دیا ہے کہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی اسے ختم کرنا ناممکن لگتا ہے۔ بھیک مانگنا جہاں ایک بہت بڑی سماجی لعنت ہے، بھیک دینا بھی انسانی وقار کے خلاف ہے۔ ہم میں سے ایسے بہت سارے لوگ جو فقیروں کے رٹے رٹائے جملے ان کے تنگ آ جاتے ہیں اور ان کو جھڑک دیتے ہیں، تاہم کچھ لوگ اسے عین ثواب اور بڑی سماجی خدمت سمجھتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم لوگ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ میں موجود ہیں اور یہاں پہ موجود کچھ خواتین سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے، آپ کہاں سے آئیں گے؟ ماجرکم سے۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ یہ میرے شوہر کی نظر نہیں ہے۔ تو یہ ویلفیئر کب سے مدد کر رہی ہے آپ کی؟ 2 سال ہو گئے۔ خوش ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ اپنے شوہر کا علاج کہاں سے کروا رہی ہے؟ علاج نہیں کرا رہی، ابھی ان کی نظر دماغ سے ختم ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ تو کوئی علاج ہی نہیں ہے اس کا؟ علاج نہیں۔ تو آپ کہیں نوکری بھی کرتی ہیں؟ نہیں، پہلے کرتی تھی، ابھی نہیں کرتی، ابھی میری خود ٹانگ میں درد ہے، میری ٹانگ نہیں کام کرتی۔ ٹھیک ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ان کی بیٹی ہو؟ پڑھتی ہو آپ؟ جی۔ اچھا، اور یہ ویلفیئر سیٹسفائی کر رہی ہے آپ کو؟ کتنے پیسے دیتے ہیں ایک مہینے کے؟ ہمیں نہیں دیتے۔ کتنے دیتے؟ پہلے 500 دے رہے تھے، ابھی 1000 دے رہے ہیں۔ ایک مہینے کے 1000 روپے؟ تو کافی پڑ جاتا ہے آپ کے لیے؟ کہاں پڑتے ہیں، اس کی بہت مشکل ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم لوگ۔ ناظرین، ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں جو لوگ فقیر ہیں بس یا جو گداگر ہیں، بیگری کے شعبے میں پڑے ہوئے صرف وہی لوگ تکلیف میں، بلکہ ایسے بہت سارے لوگ جو کہ این جی اوز اور ویلفیئر پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، ان کی لائف بھی کافی مشکلات میں گھری ہوئی ہے۔ آپ بتائیے، آپ کیا کرتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہا، سلائی کام کرتا۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے، ہمارا ابو غریب ہے، سانس کے مریض ہے، اسی لیے ابو کی طرف سے آئی ہوں۔ اچھا، اور یہ ویلفیئر کتنے پیسے دے رہی ہے آپ کو؟ 2000 دیتی ہیں ایک مہینے کے۔ ناظرین، آئے اور آگے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ ایک مہینے میں 1000 اور 2000 روپے میں لوگ اپنا گزارا کیسے کریں۔ آپ کو ایک مہینے میں کتنے پیسے دیتے ہیں؟ 2500 روپے دیتے ہیں بیٹا۔ جی، 2500 روپے دیتے ہیں۔ 2500 روپے۔ اور آپ کے بولنے میں کوئی تکلیف ہے کیا؟ میرا بیٹا گلے کا 5 آپریشن ہوئے نا، تو چوائیں لگی ہے نا، اس سے یہ تکلیف ہو گئی مجھے۔ تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ نہیں، کہہ رہے صحیح ہو جائے گی، بس یہ کیا اب نہیں ہوتا اتنا۔ اور آپ کے شوہر؟ شوہر میرے پیروں سے نہیں چلا جاتا، کوئی کمانے والا نہیں ہے، بیٹا ایک ہی تھا، وہ اللہ نے لے لیا ابھی، 2 بچوں کا باپ تھا وہ۔ ٹھیک ہے، آپ کیا کرتی ہیں بیجی؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بیمار ہے۔ کیا بیماری ہے؟ یہ پتہ نہیں ہے۔ سیلانی ویلفیئر ایک مہینے کے کتنے پیسے دیتی ہے آپ کو؟ اردو نہیں سمجھ میں آتی انہیں؟ اردو بھی صحیح نہیں آتی۔ آپ بتا دیجئے۔ مجھے اردو بھی نہیں صحیح آتی، پشتو میں۔ ایک مہینے کے کتنے پیسے دیتے ہیں؟ 2000 روپے۔ ناظرین، آپ میرے رائٹ سائڈ پہ دیکھیں، یہ وہ سامان ہے جو کہ ضرورت مند افراد اور خواتین کو دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایسی موسٹلی جو خواتین سے میری بات ہوئی ہے، 2000 2500 یا ایک مہینے کا 1000 روپے ان لوگوں کو ملتا ہے، ان کو اسی میں گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اور موسٹلی جو یہاں پہ لوگ ابھی تک میں نے آبزرو کیے، ان کے جو شوہر ہیں یا تو وہ بیمار ہیں یا وہ خود بیمار ہیں، کہ گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ میری جو کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، ان کے وہ 2000 2500 میں گزارا ہو جاتا ہے ان کا؟ الحمدللہ، یہ 2-3 ہزار روپے ان کو جو دیے جاتے ہیں، ان کے ماہانہ جو کرایہ ہوتا ہے وہ ملتا ہے، اس کے علاوہ پورے ماہ کا راشن ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو وہ سب ہے نا جو آپ ان لوگوں کو دے رہے ہیں، لیکن جو فقیر لوگ ہیں اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے آپ کا کیا پلان ہے؟ الحمدللہ لوگوں کو روزگار مہیا کر رہے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ وہ شخص کام کرنا چاہتا ہے، اس کے حالات ایسے خراب ہیں کہ وہ کچھ بھی کرنا چاہتا ہے، تو اسے ہم ٹھیلے دلوا دیتے ہیں، کچھ کام کروانے کے لیے سبزیاں فروٹ وغیرہ دلوا دیتے ہیں اور اس کو ہم روزگار پہ لگا دیتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس کچھ ایسے بھی لوگ آتے ہیں جو مانگ رہے ہوتے ہیں پھر اس ویلفیئر میں؟ الحمدللہ ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں
جن کی ہم پوری طریقے سے ان کی کفالت کی بھی ذمہ داری لیتے ہیں، انہیں سامان بھی مہیا کرتے ہیں اور وہ اپنے روزگار پہ لگ جاتے ہیں۔ تقریباً کتنے لوگ آ جاتے ہیں؟ الحمدللہ مہینے میں اس طرح جو جیز وغیرہ فرنیچر لڑکیوں کی شادیاں وغیرہ ہیں، انہیں ہم 400 سے 500 افراد کی بچیوں کی شادیوں کا ہم جیز فرنیچر وغیرہ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ روزگار وغیرہ بھی اسی طرح 300-400 افراد کو ہم دیتے ہیں۔ کیا آپ کا ایسا بھی کوئی ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ سڑکوں پہ سرو کرے اور فقیروں کو خود کہے کہ بھائی تم مانگو مت، ہم تمہیں ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارا ادارہ بہادر آباد پہ ہے، مین ادارہ ہیڈ آفس ہے، وہاں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ آتے ہیں، اپنی ضرورت بتاتے ہیں، اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں کہ ہم بے روزگار ہیں، تو انہیں ہم راستہ بتاتے ہیں کہ آپ روزگار کیا جانتے ہیں، تو وہ ہمیں بتاتے ہیں، اس طرح ہم ان کو کاروبار کا طریقہ بتاتے ہیں اور اس میں مدد کرتے ہیں، ان کو کچھ پیسے دیتے ہیں، باقاعدہ سامان دلوا کے دیتے ہیں، وہ اپنے روزگار پہ لگ جاتے ہیں۔ کہ آپ کے نزدیک حل کیا ہے، ختم کیسے کیا جا سکتا ہے گداگری؟ آپ کو پتہ ہے حالات کیسے ہیں، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، لوگ بے انتہا پریشان ہیں، اور میرا خیال ہے ہماری جیسی سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ اور بھی مزید ایسی 10 ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے پورا نہیں کر سکتی ہے، مگر جو کچھ ہم کر رہے ہیں الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر کر رہے ہیں۔ کیا حکومت آپ کو مدد کرتی ہے سب چلانے میں؟ نہیں، حکومت سے تو ہم مدد نہیں لیتے ہیں، باقاعدہ ہمیں تو لوگ جو فنڈنگ ہوتی ہے، زکوٰۃ خیرات جو ہمارے پاس آتی ہے، اس پر ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو ناظرین، یہاں پہ ایسے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے جن کی بیٹیوں کی جب شادی ہونے والی ہوتی ہے، ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ادارہ ایسے لوگوں کی اس لیے بھی مدد کر رہا ہے تاکہ ایسے افراد گداگری کی طرف راغب نہ ہو جائیں، روزگار مہیا کر رہا ہے سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ، اور یہ بہت بڑی خدمت ہے اس ادارے کی طرف سے۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی ویلفیئر گداگری کو ختم کرنے میں کوئی کام کر پا رہی ہے؟ الحمدللہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ جو ہے وہ ایک نہیں، دو نہیں، مختلف 31 سے زائد شعبوں میں یہاں پر کام کر رہی ہے، جس میں ہم جو ہے وہ گداگری کے حوالے سے بہت اہم ترین کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر وہ لوگ آتے ہیں جو آپ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کراچی شہر کے حالات کے مارے ہیں، جن میں کسی کے شوہر کو جو ہے وہ فائرنگ میں مار دیا گیا، جن کے بیٹے کو مار دیا گیا، اور جن کے پاس جو ہے وہ کفالت کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ایسے لوگوں کو ہم نے گداگری سے اور ایسی خواتین کو ہم نے ایسی جگہوں سے روکا ہے کہ وہ کہیں جا کے جاب کریں۔ ہم باقاعدہ ان کی انکوائری کی ہم نے، اور ہم نے یہاں پہ ان کو بلوایا ہے، اور ان کی یہاں پہ ہم نے انکوائری کے بعد ہم ان کی ماہانہ کفالت کرتے ہیں تاکہ وہ گداگری جیسے بدترین شعبے سے بچ سکیں۔ اور یہ تو آپ نے ان لوگوں کو بتایا جن کو بچا سکے ہیں، لیکن جو لوگ آلریڈی اس میں پڑ چکے ہیں اس کو واپس لانے کے لیے بھی آپ کی ویلفیئر کچھ کر رہی ہے؟ جو لوگ آلریڈی اس گداگری کے شعبے میں پڑ چکے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم جو ہے وہ الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ گداگری کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے منشیات میں جو ہے وہ منشیات وغیرہ کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ہم نے یہاں پر نیو ہاریزن میں ہم نے ایک شعبہ بھی قائم کیا جس میں منشیات میں مبتلا جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم باقاعدہ جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں، ان کو کھانا دیتے ہیں، ان کو تربیت دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی ریئل زندگی میں آ سکیں۔ حکومت سے کیا کہنا چاہیں گے آپ، کس طرح ختم ہو سکتی ہے گداگری سماجی کارکن کی حیثیت سے؟ ایک سماجی کارکن ہونے کی حیثیت سے حکومت سے میں یہی عرض کروں گا کہ ہمارے جو ملکی معاشرے کے جو حالات چل رہے ہیں ان کو اگر ہم دیکھا جائے تو ہمارے جتنے بھی ویلفیئر کام کر رہے ہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے، ہماری مدد کیجیے تاکہ ہم اس قسم کے جو لوگ ہیں جو کراچی شہر کے ہیں، کراچی شہر سے باہر ہیں، اور اوور آل پورے پاکستان میں جو صورتحال ہے اس کا ہم نپٹ سکیں، ان معاملات کو ہم جو ہے حل کر سکیں تاکہ حکومت کا تعاون حاصل ہو۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ پھیلے ہوئے ہاتھوں پر کچھ سکے پہن کے انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی سماجی خدمت سر انجام دے دی ہے۔ اس طرح پھیلے ہوئے ہاتھ ہمیشہ پھیلے ہوئے ہی رہتے ہیں اور سماج کی باتیں پر ایک بدنما داغ بن کر ہماری قومی زندگی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وقت بدلا، زمانے نے کروٹ لی، ہر چیز میں جدت کا رنگ غالب ہوا، پیسے کی دوڑ شروع ہوئی، غربت اور بے روزگاری میں حیرت انگیز اضافہ ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بھکاریوں کی تعداد میں نہ صرف اضافہ ہوا بلکہ انہوں نے اپنی انجمنیں اور بستیاں بھی قائم کر لی۔ بھکاری بہترین ماہر نفسیات بھی ہوتے ہیں اور دوسروں کی جیب سے پیسے نکلوانے کے لیے نت نئے حربے استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ایسے جملے کہتے ہیں کہ بے اختیار ہاتھ بٹوے کی طرف جاتا ہے۔ تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا معاشرہ رہا ہو جو گداگری کی لعنت سے محفوظ رہا ہو۔ جیسے جیسے معاشرے ترقی کرتے گئے دیگر مسائل کی طرح اس مسئلے کو بھی حل کرنے کی کوششیں کی گئی، لیکن آج کے تمام ترقی یافتہ معاشروں چاہے میں ہو یا مشرق میں ہو ایک ایسا سماجی نظام قائم کر چکے ہیں جس میں ایک فرد کو سوشل سیکیورٹی حاصل ہے۔
اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں صورتحال کافی گمبھیر ہے. آئے دن مانگنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. سائنس کے کلیے کاز اینڈ افیکٹ کے مطابق دیکھا جائے تو اس کا سبب معاشی بدحالی اور غربت ہے. مہذب معاشروں میں بھیک مانگنے والوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن بھیک مانگنے والے مہذب لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں کیونکہ انہیں دوسروں کی جیب سے پیسے نکالنے کا فن خوب آتا ہے. غالباً یہی وجہ ہے کہ آج بھکاری روٹی کا سوال تو کرتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنی رقم ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں کو روٹی کھلا سکیں. مانگنے والوں کی ایک خاصی بڑی تعداد خواتین، بچوں، بوڑھوں اور معذوروں پر مشتمل ہے. ان میں سے ہر ایک شخص کے پاس ایک دکھ بھری داستان موجود ہوتی ہے. گدھا گری کے موضوع پر لکھنے والے افراد عام طور پر ایسے پہلوؤں پہ زیادہ زور ڈالتے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں پر منفی اثر چھوڑتے ہیں. عوام سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے گداگری کے بارے میں. آپ بتائیے فقیروں سے تنگ آئے ہوئے ہیں یا نہیں؟ فقیر تو دن بہ دن جو ہے کہ فقیر دن بہ دن جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے اچھے لوگ جو کہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی مانگنے پہ مجبور ہو گئے. اس کا کیا وجہ؟ ہمارے سماجی مسئلے یا بے روزگاری یا تنگ دستے دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. پہلے 2-3 مانگنے والے ہوتے تھے، آپ جو ہے کہ دن بھر میں 100 کے قریب سے اوپر ہی ہو جاتے ہیں. کیونکہ دکانداری کے ٹائم کوئی گاہک کھڑا ہوتا ہے تو آ کر کے پہلے ان کو دیکھنا پڑتا ہے، نہیں تو گاہک جو ہے کہ وہ جو ہے کہ آپ کا جو ہے کنفیوز ہو کر کے چلا جاتا ہے. اب کسٹمر آئے کھڑا ہوا اس کو ڈیل کریں یا انہیں ڈیل کریں. حکومت کو چاہیے ان کے لیے کوئی ایسا ایک کام کریں جس سے جو ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. اور آج کل تو بڑا ایک اور بھی ایک سلسلہ ہوا ہے، کوئی ایک بچے کو لے کر کے چلے آتے ہیں کہ میں میرے بے روزگار ہوں اور یہ ہوں اس کے سسٹم میں. دوسرا یہ کہ جب سے سیلاب اور یہ ہوا اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں اور بہت زیادہ مانگنے والے زیادہ حقدار کو حق نہیں مل رہا. ایک تو یہ جب سے سیلاب آیا ہے کہ جو اس کے بہانے لوگ آ جاتے ہیں کہ ہم اجڑ گئے، ہمارے گھر برباد ہو گئے، ہمارے فصل برباد ہو گئی. دیکھو دن بہ دن آج کے آدمی جو ہے کہ گاڑی میں بیٹھنے تھے بعض ٹائم تو ایسے کہ واردات بھی ہو جاتے ہیں کہ بھائی مانگنے کے بہانے اس کا پرس لے کے بھاگ جاتے ہیں بچے. لیکن یہ کہ اس کو حکومت کو ہمارے کنٹرول کرنا چاہیے کہ دن بہ دن جو ہے اور حقدار کو حق نہیں مل رہا ہے. ہمیں دینے والوں کو سوچنا چاہیے کہ واقعی یہ حقدار ہے یا نہیں ہے. ہم تو نکال کے دے دیتے ہیں لیکن وہ کیا استعمال پر ہے، نشے میں استعمال کرے گا یا سوسائٹی کے اندر اور خاص طور میڈیا کے اندر. تو ہم سب کو مل کر اس کے خلاف ایک مہم جاری کرنی چاہیے، شروع کرنی چاہیے. اس کے بعد ہی ہم اس کو ختم تو شاید نہ کر پائیں لیکن ہم اسے منیمم کر لیں گے. لیکن نہیں، گورنمنٹ اکیلے نہیں کر سکتی. جب تک ہم اکیلے نہیں کر سکتے جب تک کو مل رہا ہے جو ناجائز ہے وہ بھی مانگ رہے، چوری کر رہے، ڈاکہ مارے. جو پروفیشنل ہو گئے، جو پروفیشنل کام کر رہے ہیں، شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے چکر میں کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، یا تو وہ چور اور ڈاکو بن جاتا ہے گورنمنٹ کا، یا وہ فقیر بن جاتا ہے. نا جو آدمی محنت کش ہے اس کو جائز نہیں مل رہا، وہ اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکے گا تو کیا کرے گا؟ آپ بتائیے کیا ہے؟ کیا کرے گا نا. مہنگائی کی غریب آدمی جو ہے لازم آتا ہے تو ہو رہا ہے نا. اور تقریباً سب گورنمنٹ کے جتنے سیاستدان ہیں سب ہے وہ چور ہے. یہ تو میڈیا نے سب واضح کرتی ہے، اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں ہو رہا ہے. جن کی کتابیں کھل رہی ہیں ان کو بھی نہیں پکڑا جا رہا. جائز تو گورنمنٹ ہی ہے نا. یہ ابھی ہم محنت کر کے ہمیں جو اتنی مہنگائی ہے، ڈیلی کا 800 روپے کمانا ہے. اگر 800 نہیں ملیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ چوری کریں گے، پرسی چھینیں گے، ڈاکہ ماریں گے. بچوں کو تو بخار نہیں. آپ کو لگتا ہے یہ مافیا ہے اور کچھ لوگ جان بوجھ کے کسی حد تک یہ مافیا ہے، اسے کنٹرول کر رہے ہیں لیکن مافیا اس لیے بڑھ رہا ہے کہ اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. اگر اس کے اوپر کنٹرول لگائیں، اس کو پیچھے CID کریں تو یہ مافیا بھی ختم ہو جائے گا. کون سی چیز ایسی ہے جو گورنمنٹ چاہے وہ ختم نہ ہو سکے؟ ادھر تو گورنمنٹ خود سپورٹ کر رہی ہے مافیا کو. پولیس والوں کو دیکھ لو، ٹھیلے والوں کو، پتھاروں والوں سے پیسے مانگتے جبکہ ان کی سیلری اچھی ہے. وہ بھی فقیر ہے، وہ بھی فقیر ہے. وہ ہمارے ہماری گورنمنٹ اور پریزیڈنٹ امریکہ سے مانگتا ہے، ہم جو ہیں عوام سے مانگتے ہیں. کچھ چوری کرتے ہیں اور پولیس والے جو ہیں، ٹریفک والے، وہ عوام سے لیتے ہیں. پورا اوپر سے لے کے زرداری صاحب سے لے کے نیچے اس نشے کے عادی ایڈکٹس تک، زرداری صاحب سے لے کے وہ جو نشے کے عادی ایک بندہ ادھر پڑا ہوا ہے وہاں تک سب ہم فقیر ہیں. ہمارے اوپر پر ہیڈ 25 سے 30 ہزار روپے جو ہے بیرونی قرضے ہیں جو ہم سب کے اوپر واجب ہیں.
ठीक है, ये हमारे हम इन दुआ दे सकते हैं अपने सियासतदानों को कि उन्होंने 64 साल जो हमारी इतनी अच्छी खिदमत किया, ये तोहफे में हमें सब चीजें मिली हैं। तो हल क्या है? सारा इल्जाम तो जरदारी साहब पे लगा दिया, हल क्या है इसका? इसमें सब इन्वॉल्व है ना, हम भी इन्वॉल्व है। मकसद ये 1950 में इंसदादे गदागरी के लिए एक एक्ट नाफिज किया गया, जिसके तहत गदागरों और गदागरी की तरगीब देने वालों के लिए 5 साल कैद बामुशक्कत की सजा की तजवीज़ दी गई। इससे कतई नजर कि ये एक समाजी लानत है। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी माशरे के मफलूकुल हाल और महरूम तबकात को ऐसी सतह पर ले आई है कि वो या तो नफ्सियाती उलझनों का शिकार होकर जिंदगी की गाड़ी को घसीटते रहें और जिंदगी से राह फरार इख्तियार करें, या फिर सड़कों पर धूप, गर्मी और बारिश में अपने हाथ फैलाए बेबसी की तस्वीर नजर आए। अगरचे इस एक्ट के तहत बहुत से समाजी और इखलाकी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए भिखारियों की स्कीमों का जिक्र किया गया, मगर हुकूमती सतह पर कोई इकदाम नहीं किए गए। ये दुरुस्त है कि समाज में लोगों की कुछ तादाद ऐसी भी है जो काहिल, सुस्त और कामचोर वाक़े हुए हैं। वो जिंदगी में किसी डिसिप्लिन के तहत पाबंदी से कोई कामकाज नहीं करना चाहते और मांगने को निस्बतन एक आसान अमल समझकर इसे बहैसियत पेशा अपना लेते हैं। नफ्सियात के माहिरीन का कहना है कि दुनिया का मुश्किल तरीन काम भीख मांगना है, लेकिन जब एक मर्तबा हाथ फैल जाए तो यही काम आसान तरीन हो जाता है। इसे अपनाने के लिए खुद को मारना पड़ता है। उन्नीस 1983 में इस एक्ट में तरमीम करके कैद के साथ कोड़ों की सजा का भी इजाफा किया गया। 1984 और 1986 के दौरान 350 भिखारियों को मुल्क भर से गिरफ्तार किया गया, मगर इन तमाम इकदामात के बावजूद कोई खातिर ख्वाह नताइज बरामद नहीं हो सके और दिन ब दिन भिखारियों की तादाद में इजाफा होता चला गया। अगरचे इस एक्ट के तहत इखलाकी और समाजी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए कार्यों के लिए मुख्तलिफ स्कीमों का भी जिक्र किया गया था, ताहम इस हवाले से हुकूमती सतह पर कुछ ठोस इकदामात नहीं किए गए। पेशावर गदागरों के लिए कानून तो नाफिज कर दिया गया, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। हुक्काम इसकी वजह ये बताते हैं कि पेशावर गदागरी संगीन नौइयत का जुर्म नहीं है, क्योंकि इसमें लोग अपनी मर्जी से भीख देते हैं। आज सूरत हाल ये है कि हर गली, मोहल्ले, बड़ी मार्केटों, होटलों, यहाँ तक कि मज़ारों में भी जा बजा ये भिखारी हाथ फैलाए नजर आते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग सी व्यू पे एक भुट्टा बेचने वाली खातून के साथ मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि भीख मांगने से बेहतर है कि वो हलाल की रोजी कमाए, अपने बच्चों का पेट पाले। अपने बच्चों का पेट। तो कब से करिए यहाँ पे काम? अभी 2 साल हो गए। और आपके शौहर क्या करते हैं? वो गाड़ी चलाते बंगले की। अच्छा, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो भीख मांगते हैं? आपने कभी सोचा ऐसे कि खुदा न खास्ता आप ऐसे करें? अल्लाह न करे, अल्लाह ताला अपने हाथ की मेहनत दे, अल्लाह ताला अपनी रोजी खुद ही कमाए तो बंदा खुद। एक दिन में कितने भुट्टे बिक जाते हैं आपके? एक दिन कभी बिक जाए, कभी नहीं बिकते, कभी बेरोजगार भी हो जाता है। जो लोग भीख मांगते हैं उनके लिए क्या, कैसे मना करेंगे आप उन्हें? आप उनको यही मना कर सकते हैं, भाई रोजी अपनी करो, हाथ की मेहनत करो, भीख मांगने से ही अपने हाथ से रोजी करो, वही अच्छा है। आप जानती कुछ भिखारियों को? अल्लाह ना, मैं नहीं जानती। तो जानने में तो कोई बुराई नहीं। मांगने वाले को तो देखते हैं और किसी को तो नहीं देखते हैं। आप मना करती हैं उन्हें? बिल्कुल करते हैं, वो हमें खुद ही कहते हैं भीख वाले से ये अच्छा है, भीख मांगने सही है। और कब से काम करी यहाँ पे? 2 साल से। मर्द तंग तो नहीं करते काम के दौरान? आप करते तो चिमटा उठाते हैं।
चिमटा उठा के क्या करता है? मारते हैं हम लोग उनको। नहीं, अच्छा आप चिमटा उठा के भले वो मीटर भी लो ना, उसमें बात जाती है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में गदागरों की तादाद बहुत ज्यादा है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस शहर में मुल्क के दूसरे हिस्सों से मजदूरी की तलाश में आने वाले अफराद में कुछ लोगों को जब काम नहीं मिलता तो वो हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाते हैं और फिर एक वक्त आता है कि वो इसे मुस्तकिल पेशा बना लेते हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हर रोज मुल्क भर में 50 से 80 लाख हाथ हर वक्त फैले रहते हैं। इन फैले हुए हाथों के बारे में सही तौर पर जानना कि इनमें मुस्तहिक कौन है और कौन पेशावर भिखारी है, ये एक पेचीदा मसला है। गदागारी के हवाले से तो दिन ब दिन बहुत ज्यादा इजाफा होता जा रहा है। पहले ये कि दुकान खोलते ही जो है 2 खड़े होते हैं, अब अभी दुकान लगा ही नहीं रहे कि हम शटर ऊपर ही नहीं करते, मांगने वाले खड़े हो जाते हैं। बहुत से टाइम तो ऐसा होता है कस्टमर से डीलिंग हो रहा है, पैसे लेने देने में वो आगे खड़े जाए, पहले हमें दो। इसका बढ़ते हुए रुझान जो है ना, इसका क्या वजह है? या बेरोजगारी है या लोगों ने जो है ना अपना पेशा बना लिया। बहुत से तो ऐसे देखेंगे अच्छे खासे कपड़े पहने हुए हैं, यानी कि पैंट शर्ट पहने हुए, कपड़े अच्छे पहने हुए, वो मांगने के लिए आ जाती हैं। अब ये कि दुनिया की हमारी हुकूमत पे इस पे जो है कि इस चीज को समझना चाहिए कि इतने क्यों बढ़ते जा रहे दिन ब दिन। एक तो ये जब से सैलाब आया है कि जो इसके बहाने लोग आ जाते हैं कि हम उजड़ गए, हमारे घर बर्बाद हो गए, हमारे फसल बर्बाद हो गए। देखो दिन ब दिन आदमी जो है कि गाड़ी में बैठने तक बाज़ टाइम तो ऐसे कि वारदात भी हो जाते हैं कि भाई मांगने के बहाने उसका पर्स लेके भाग जाते हैं बच्चे। लेकिन ये कि इसको हुकूमत को हमारे कंट्रोल करना चाहिए कि दिन ब दिन जो है, और हकदार को हक नहीं मिल रहा है, हमें देने वालों को सोचना चाहिए कि वाकई ये हकदार है या नहीं है। हम तो निकाल के दे देते हैं, लेकिन वो क्या इस्तेमाल करे, नशे में इस्तेमाल करेगा, याशी पे इस्तेमाल करेगा, कि वो अपने पोशाक पे इस्तेमाल। आप बताइए कैसे रोका जा सकता है? मैं समझता हूँ ये हमारा बाहमी इंसाफ होना चाहिए आवाम के अंदर, हमारी गवर्नमेंट के अंदर, सिविल सोसाइटी के अंदर और खासतौर मीडिया के अंदर। तो हम सबको मिलकर इसके खिलाफ एक मुहिम जारी करनी चाहिए, शुरू करनी चाहिए। उसके बाद ही हम इसको ख़त्म तो शायद ना कर पाएं, लेकिन हम इसे मिनिमम कर लेंगे। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती, जब तक हम अकेले नहीं कर सकती। नाजायज सबको मिल रहा है, जो नाजायज है वो भी मांग रहे, चोरी कर रहे, डाका मारा। जो प्रोफेशनल हो गए, जो प्रोफेशनल काम कर रहे, शॉर्टकट। जब किसी के साथ इंसाफ नहीं होता, या तो वो चोर और डाकू बन जाता है या वो फकीर बन जाता है। जो आदमी मेहनत कश है उसको जायज नहीं मिल रहा, वो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकेगा तो क्या करेगा? चोरी डाका ही करेगा ना। महंगाई के बाद ये गरीब आदमी जो है लाजिम आता, कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना। तकरीबन सब गवर्नमेंट के जितने सियासतदान है सब है वो चोर है। ये तो मीडिया ने सब वाजे कर दिया, इसके ऊपर भी कोई रद्द-ओ-अमल नहीं हो रहा है। जिनकी किताबें खुल रही है उनको भी नहीं पकड़ा जा रहा है। जायज तो क्या गवर्नमेंट ही है ना। ये अभी हम मेहनत कश, हमें जो इतनी महंगाई है, डेली का 800 रुपए कमाना है, अगर 800 नहीं मिलेंगे तो हम क्या करेंगे? चोरी करेंगे, पर्सी छीनेंगे, डाका मारेंगे, बच्चों को तो भूखा नहीं। आपको लगता है ये माफिया है और कुछ लोग ये माफिया है, इसे कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि माफिया इसलिए बढ़ रहा है कि इसके ऊपर है ना, माफिया को भी इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। अगर इसके ऊपर कंट्रोल लगाएं, इसको पीछे सीआईडी करें, तो ये माफिया भी खत्म हो जाएगा। कौन सी चीज ऐसी है जो गवर्नमेंट चाहे और खत्म ना हो सके? इधर तो गवर्नमेंट खुद सपोर्ट कर रही है माफिया को, लैंड माफिया को। ठेले वालों को, पथारा वालों से पैसे मांगते, जबकि उनकी सैलरी अच्छी। वो भी फकीर है, वो भी फकीर है। वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उनको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। हमारी गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट अमेरिका से मांगता है, हम जो हैं अवाम से मांगते हैं, कुछ चोरी करते हैं, और पुलिस वाले जो हैं, ट्रैफिक वाले, वो अवाम से लेते हैं। पूरा ऊपर से लेके जरदारी साहब से लेके नीचे उस सोए हुए उस नशे के आदि एडिक्ट्स तक, जरदारी साहब से लेके वो जो नशे के आदि एक बंदा इधर पड़ा हुआ है, वहां तक सब हम फकीर हैं। हमारे ऊपर पर हेड 25 से 30 हजार रुपए जो है बैरूनी कर्जे हैं, जो हम सबके ऊपर वाजिब हैं।
ٹھیک ہے، یہ ہم دعا دے سکتے ہیں اپنے سیاستدانوں کو کہ انہوں نے 64 سال جو ہماری اتنی اچھی خدمت کیا، یہ تحفے میں ہمیں سب چیزیں ملی ہیں. تو حل کیا ہے؟ سارا الزام تو زرداری صاحب پہ لگا دیا، اب حل کیا ہے اس کا؟ سب انوالو ہے نا، ہم بھی انوالو ہے. مقصد یہ ہے اب یہ چیزیں مہنگی ہو رہی، چیزیں باہر سے مہنگی آ رہی، کیوں آ رہی؟ یہ تو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے نا. اس زمین میں سیلاب آیا تو کیوں آیا؟ پہلے سے اس کی حفاظت ہونی چاہیے. اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ اب گداگری نے باضابطہ ایک منظم پیشے کی صورت اختیار کر لی ہے اور گداگروں کی ٹولیوں کی شکل میں موجودگی سے یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی لگتی ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ ایک جانب بے حد مجبور بوڑھے ناتواں اور معذور لوگ بھی ہیں جنہیں واقعی سہارے کی ضرورت ہے، البتہ دوسری طرف پیشہ ور بھکاریوں کی موجودگی سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، اس وقت حسن جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ان سے گداگری کے حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے بتائیے کہ اس بیماری کو کیسے معاشرے سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس بیماری کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے اور بے انتہا ضروری ہے۔ ختم کرنے کے لیے جو ہے مختلف طریقہ کار ہیں جس کے اوپر جو ہے سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ مثلا یہ ہے کہ مائکرو فائنینسنگ کے ذریعے سے جو ہے کافی حد تک جو ہے اس مسئلے کے اوپر جو ہے قابو پایا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو جو ہے آپ چھوٹے چھوٹے ہنر سکھا کر کے ان کو جو ہے آپ تھوڑا سا فائنینسنگ سپورٹ کر کے آپ جو ہے اس کو اس دلدل سے نکل سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیں جو دیکھتے ہیں گداگروں میں تو کچھ لوگ تو ایسے بھی نظر آتے ہیں جن کو معذوری ہے، تو ہم ایسے سینٹرز بنا سکتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ لیکن آپ نے مائکرو فائنانسنگ کی بات کی، آپ کو لگتا ہے کہ گرامین بینکنگ جیسا فارمولا پاکستان میں امپلیمنٹ ہو سکتا ہے اور کامیاب بھی ہو سکتا ہے کرپشن کے بغیر؟ جب بنگلہ دیش میں کامیاب ہو سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں کامیاب ہو سکتا؟ اور بنگلہ دیش نے تو حیرت انگیز جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس خطے کا اور ہمارے قریبی جو ہے تعلق رہا ہے بنگلہ دیش سے، ہمیں اس تجربے سے، اس ایکسپیرینس سے مکمل فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور یہ اتنا بڑا، اب دیکھیے بات یہ ہے کہ یعنی صرف معاملہ یہاں تک نہیں رہتا کہ ہم جو ہیں چند علاقوں میں گداگروں کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ یہ ایک ایسا جو ہے مطلب رجحان بنتا جاتا ہے جو پھر ایک قومی صورت حال میں جو ہے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم ہر لمحہ اور اپنے ہر وقت کو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں سے کتنی امداد ملے گی اور ہم کتنے دن تک زندہ رہ سکیں گے۔ تو یعنی قومی حمیت بھی ختم ہو جاتی ہے، انسانی وقار بھی ختم ہو جاتا ہے، تو ہمیں تو ان چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے انڈیویجول ول زیادہ لیک کر رہی ہے یا پولیٹیکل ول زیادہ لیک کر رہی ہے اس مسئلے میں؟ اس کے اندر جو ہے وہ دونوں چیزیں ہیں نظر آتی ہیں ہمیں۔ ایک تو پولیٹیکل ول تو ہے ہی ہے کہ پولیٹیکل ول میں جو ہے مطلب عجیب و غریب چیز یہ رہی کہ قرضہ جو ہے وہ لیا گیا عوام کے نام پر، اور پھر اس کے بعد اس قرضے کو جو ہے کا تصرف میں لائے وہی ہمارے ہاں کے جو ہے حکمران طبقے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر آ کر کے جو ہے اس کی ادائیگی اور اس کے سود کی ادائیگی وہ بھی جو ہے عوام نے کیا۔ اور پھر اس کے بعد عجیب سی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد جو ہے ایک شور اٹھتا ہے کہ ہم تو بالکل کنگال ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کشکول پھیلایا جاتا ہے عوام کے سامنے۔ بھئی جو عوام ہی جو ہے لوٹی ہوئی ہے اور عوامی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہے آپ اس کو کمپنسیٹ کریں، پھر نتیجہ یہ کہ ٹیکسز کی شکل میں اور مطلب سر میں کچھ لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جب اوپر کے لوگ ہی بھیک مانگ رہے ہیں تو نیچے کے لوگ اگر بھیک مانگے تو اس میں کیا برائی؟ بالکل یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے کہ جب اوپر سے، ٹھیک ہے، اصل میں تمام جتنے بھی رجحانات بنتے ہیں وہ تو اوپر سے بنتے ہیں، یعنی جو کہا جاتا ہے کہ جو حکمرانوں کا مذہب ہوتا ہے وہی رعایا کا مذہب ہو جاتا ہے۔ لاجیکلی کیسے ڈیل کر سکتے ہیں ہم سوسائٹی کو اس چیز سے بچنے کے لیے؟ سائیکولوجیکلی جو ہے اس کو اس طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ہمارے پاس جو ہیں وہ ریسورسز ہیں۔ مطلب بنیادی چیز یہ کہ اویئرنیس جو ہے جب تک آپ نہیں ڈیولپ کریں گے چیزیں نہیں بن سکیں گی۔ ایجوکیشن کو جتنا آپ اسپریڈ کریں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ بھئی آپ کے لوگوں کے حقوق کیا ہیں، ان کو کیسے ملنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو جو ہے بتانا چاہیے کہ بھئی آپ کے ریسورسز کم نہیں ہیں،
بے انتہا ریسورسز آپ کے پاس ہیں، اس کو کس طریقے سے جو ہے آپ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مانگنے والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بظاہر مختلف اشیاء فروخت کرتے نظر آتے ہیں، تاہم ان کا مقصد دراصل مانگنا ہی ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ ہمارے ملک میں زکوٰۃ کا نظام بھی قائم ہے اور حکومت کی جانب سے ہر سال باقاعدگی سے بینکوں کے ذریعے زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے، اور حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس مد میں ہر سال 7 ارب روپے جمع ہوتے ہیں، تاہم آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ جمع ہونے والی زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جاتی ہے۔ سڑکوں، گلی کوچوں، مساجد، بس اسٹاپس اور مارکیٹوں کے آس پاس بھکاریوں کا ہجوم اس سوال کو جنم دیتا ہے کہ اس گمبھیر مسئلے کا کوئی ٹھوس حل ممکن ہے۔ سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر بھیک مانگتے ہوئے جب بچے نظر آتے ہیں تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں کتابیں اور کھلونے کیوں نہیں ہیں۔ نہ صرف ارباب اختیار بلکہ من حیث القوم ہم سب کو اس حوالے سے سوچنا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔